بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رفتگان مکرم چودھری محمد اشرف باجوہ صاحب، حفیظ اللہ باجوہ، جرمنی. خاکسار کے بڑے بھائی مکرم چودھری محمد اشرف باجوہ صاحب ابن مکرم چودھری سلطان علی صاحب مرحوم مورخہ 25 فروری 2023 عیسوی کو مختصر علالت کے بعد بعمر 87 سال کوپنگن اسٹٹگارٹ جرمنی کوپنگن اسٹٹگارٹ میں مولائے حقیقی سے جا ملے. انا للہ و انا راجعون. آپ چک نمبر 37 جنوبی ضلع سرگودا کے نامور زمیندار گھرانے کے چشم و چراغ، نہایت مخلص، اطاعت گزار، نظام جماعت احمدیہ کے کامل وفادار اور خلیفہ وقت کے سچے خادم جاں نثار پیدائشی احمدی تھے. احمدیت کا پودا آپ کی دادی محترمہ حضرت حاکم بی بی صاحبہ کے ہاتھوں لگا، جو حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کی خالہ زاد بہن تھیں، اور آپ دونوں بہنوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیالکوٹ آمد پر دستی بیعت کا شرف حاصل کیا. بعد میں اپنے خاوند چودھری حسین بخش صاحب کو قادیان لے کر گئیں، جہاں چودھری حسین بخش صاحب نے 1904 عیسوی کے جلسہ سالانہ کے موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دستی بیعت کی. مرحوم محمد اشرف کے والد مکرم چودھری سلطان علی صاحب اس وقت ابھی گود میں تھے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سیالکوٹ میں اس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک پھیر کر پیار دیا. مرحوم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے دادا دادی اور نانا نانی صحابی تھے. محمد اشرف مرحوم اپنے والدین کے بے حد اطاعت گزار، خدمت کا حق ادا کرنے والے تھے. اپنے بچوں کے رشتے ناطے کے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیے. ان کی بہت عمدہ دینی تعلیم و تربیت کی. آپ کے بچے اللہ کے فضل سے دین کی خدمت میں اخلاص سے حصہ لیتے ہیں. مرحوم کے والد محترم چودھری سلطان علی صاحب علاقے کی بہت معزز شخصیت تھے. وہ صدر ایوب کے دور میں بھاری اکثریت سے بی ڈی ممبر منتخب ہوئے. یہ ان کی شرافت، غریب پروری اور اپنے ماحول میں دیانت اور باوقار باہمی میل و محبت کا ثمر تھا. مرحوم کئی سال تک اپنے علاقے کوپنگٹن اسٹٹگارٹ میں زعیم انصار اللہ رہے اور بڑی لگن سے خدمات بجا لاتے رہے. چندے کی وصولی باقاعدگی سے کرتے اور مالی تحریکات میں ٹارگٹ سے بڑھ کر وصولی کرتے. جماعتی عہدیداران اور مربیان کرام کی بہت عزت، خاص کر دلداری اور حوصلہ افزائی کرتے. میدان عمل میں نووارد مربیان کا کہنا ہے کہ جب ہم ان کے ہاں دورے پر جاتے تو ان کے شفقت بھرے حسن سلوک سے ہمیں یوں لگتا جیسا بچہ باپ سے مل کر آ رہا ہے. بہت مہمان نواز اور اپنے پرائے سے بے حد محبت کا سلوک روا رکھتے. آپ کی بیگم صاحبہ کی اعلیٰ ظرفی اور دریا دلی کی بدولت آپ کا دسترخوان بڑا وسیع ہوا کرتا تھا. جب تبلیغی میٹنگ کا پروگرام بنتا تو اس پر مہمانوں کی میزبانی اور ضیافت کی اجازت کے لیے سب سے پہلا ہاتھ آپ کا اٹھتا. اپنے گھر سے بڑے شوق سے طعام وغیرہ کا انتظام فرماتے. چرچ کے خواتینوں حضرات گاہے بگاہے آپ کے گھر آتے تو ان کی پراٹھوں اور پاکستانی کھانوں سے خوب تواضع کرتے، جس سے وہ بہت محظوظ ہوتے. اپنے اس تعلق کو بحال رکھتے اور انہیں تبلیغ اسلام کرتے. ایک دفعہ ہسپتال داخل تھے. علاج کے بعد ہسپتال سے چھٹی دی گئی تو ان سے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے فارغ کر دیا ہے، میرا تو بھی آپ کو پاکستانی کھانا کھلانے کا پروگرام تھا. عملہ بہت حیران ہوا. آپ کی اس خواہش پر ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم آپ کو 2 دن اور ہسپتال میں رکھ لیتے ہیں. اس دوران آپ نے ان کے لیے گھر سے وافر مقدار میں بریانی وغیرہ پر مشترکہ بنوا کر پیش کیا، جو تمام عملے نے بہت خوش ہو کر کھایا. اس کے بعد آپ کو ہسپتال سے فارغ کیا گیا. جلسہ سالانہ روا ہوتا یا جرمنی، بحالت صحت ضرور شرکت کرتے. خلافت ثالثہ کے بابرکت دور میں آپ کو حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ جلسہ سالانہ پر ڈیوٹی دینے کی سعادت نصیب ہوئی. اس وقت مہمانوں کی قیام گاہ پر بستر وغیرہ مہیا کرنے کے مرحلے بھی آ جایا کرتے تھے، جو مختلف گھر والوں کو بعض دفعہ شکایت ہوتی کہ ان کے بستر یا تو تبدیل ہو گئے ہیں یا کچھ چیزیں کم واپس ہوئی ہیں.
اس پر ایک سال حضرت میاں صاحب نے یہ خدمت آپ کے سپرد کی۔ آپ نے نہایت حسن عمل سے اس خدمت کو انجام دیا اور اس سال کسی گھر سے اشیاء کی تبدیلی یا گمشدگی کی شکایت موصول نہ ہوئی۔ اس پر حضرت میاں صاحب نے دریافت فرمایا کہ آپ نے اس کا کیسے بندوبست کیا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس شعبے میں کوئی شکایت نہیں ملی۔ میں نے بتایا کہ میں ہر اہل خانہ سے چیزوں کی لسٹ تیار کر کے دستخط لے لیتا اور واپسی پر بھی دستخط لے لیتا تھا۔ اس طرح شکایت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی تھی۔ اس پر حضرت میاں صاحب نے خوشنودی کا اظہار فرمایا اور آئندہ کے لیے جب تک یہ خدمت آپ کے سپرد ہی رہی آپ نے بشاشت سے سر انجام دی۔ مرحوم نے بیوہ، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ ایک بیٹی کینیڈا میں اور باقی تمام بچے جرمنی میں مقیم ہیں۔ سب بچے اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ تمام احباب جنہوں نے اس غم کی گھڑی میں ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار فرمایا اور ہماری دلجوئی کی، ہم تمام اہل خانہ ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے، آمین۔ اے جانے والے تیرے پر ہزاروں رحمتیں، آمین۔ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 14 جون 2023 ء، صفحہ نمبر 6۔